میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اذ قال، یاد کریں کبھی اس وقت کو بھی، قال جب ارشاد فرمایا، لہو اس ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ربہ ان کے رب نے، اسلم کہ تو سر تسلیم خم کر، قالا تو عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، اسلم تو کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، لرب العالمین اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے فرمایا اطاعت قبول کرتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں، اس کے لیے اسلام لاتا ہوں۔ تو جب اس انداز کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے جھکا لیا، اپنے اللہ کے آگے جھکا لیا، پھر میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، ووصا، اور ابراہیم علیہ السلام صرف ایسے نہ تھے کہ خود جھکنے والے تھے، فرمایا ووصا، اور انہوں نے وصیت فرمائی، بہا اسی بات کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہے اپنے بیٹوں کو، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بھی یہی وصیت کیا کرتے تھے۔ گویا پتہ چلا ایک باپ کو اگر میرا اللہ دینداری نصیب فرما دے، دین عطا فرما دے، تو جیسے دنیا میں کاروبار ہے، دنیا میں بزنس ہے، دنیا کے معاملات ہیں، بڑے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو پاس بٹھاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تمہاری بہنیں ہیں، بے شک شادی ہو گئی ہے، اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں، پر بیٹا میرے بعد بھی بہنوں کا خیال رکھنا۔ بعض دفعہ بھائیوں کے حوالہ سے بھائیوں کو وصیت کی جا رہی ہوتی ہے کہ فلاں کا خیال رکھنا، فلاں کا خیال رکھنا، لیکن جو سب سے اہم بات ہے، جو وصیت جس چیز کی ہونی چاہیے، جس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کر رہے ہیں، فرمایا میرے بیٹو یہ یاد رکھنا کہ اپنے دینداری کا ہمیشہ پاس رکھنا، وہ اسلام، وہ ایمان جو میرے اللہ نے مجھے عطا کیا، جس کی میں تبلیغ کرتا رہا، فرمایا بیٹے تم بھی اس دین کا حیا رکھنا، اس دین کی پاسداری کرنا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَيَعْقُوبَ، اور جیسے وصیت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، فرمایا ایسے ہی وصیت کیا کرتے تھے یعقوب علیہ السلام بھی، خود بھی ایمان اسلام پہ چلنے والے تھے اور اپنے بچوں کو بھی اسی بات کی وصیت کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان اللہ، یہ بات یاد رکھنا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اصطفیٰ، چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الدین، اس دین اسلام کو، یہ جو دین ہے یہ اللہ نے تمہارے لیے اس کا انتخاب فرمایا ہے، اس دین کو تمہارے لیے چنا ہے، فرمایا فلا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا، الا، مگر اس حال میں، وانتم، کہ تم مسلمون، مسلمان ہی ہو، فرمایا کم از کم جب تم اس دنیا سے جانے لگو تو فرمایا تمہارا سٹیٹس جاتے ہوئے جو ہے نا وہ مسلمانی سے کم نہیں ہونا چاہیے، تم مسلمان ہی مرنا۔ تو گویا ہمیں بھی جو دیا گیا ہے وہ اسلام ہی دیا گیا ہے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تمہارے لیے دین جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اور پھر ساتھ میرے اللہ نے فرمایا سماکم المسلمین، فرمایا میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں موت آئے نا تو کم از کم تم مسلمان ہونا، اور ہمیں اپنی مسلمانی کبھی کبھی ضرور چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اب میں نے اپنے اللہ کے حضور عرض کی باری تعالیٰ میں مسلمان ہوں، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، فرمایا تو مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے ٹھیک ہے، پر یہ بھی یاد رکھنا کہ میں اللہ جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہوں۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور تو جھوٹ بھی بولتا ہے؟ حضور نے بھی فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو گویا مجھے اپنی مسلمانی کی تجدید کرنی چاہیے۔ پھر میں نے عرض کی باری تعالیٰ میں مسلمان ہوں، تو اللہ کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا من لم یصلی فلا دین لہ، فرمایا جیڑا 5 وقت دی نماز دا خیال نہیں کردا، 5 وقت جو مسجد کے ساتھ تعلق نہیں بناتا، فرمایا اس کے دین اور اسلام کا کوئی اعتماد ہی نہیں ہے۔ تو گویا جو مسلمان ہے اسے نمازوں کو لازم پکڑنا ہے۔ میں نے عرض کی پروردگار عالم میں مسلمان ہوں، تو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتِيمَ حَقَّهُ، فرمایا جڑے مسلمان ہوندے نے وہ یتیماں نوں انہاں دا حق دے کے رکھ دے نے۔ تو کہیں یتیموں کا حق مارنے والا تو نہیں؟ تو جو یتیموں کا حق مارنے والا ہے اسے اپنی مسلمانی کی پھر فکر کرنی چاہیے۔ میں نے عرض کی باری تعالیٰ میں مسلمان ہوں، تو اللہ کے محبوب نبی نے بھی فرمایا، اللہ کے قرآن نے بھی فرمایا کہ مسلمانوں کا شراب کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اگر میں مسلمان بھی ہوں اور میں شراب بھی پی لیتا ہوں تو مجھے اپنی مسلمانی کی پھر فکر کرنی چاہیے۔ میں نے عرض کی پروردگار عالم میں مسلمان ہوں، تو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، مسلمان تو وعدے پورے کیا کرتے ہیں، تو بتا کہ تیرے وعدوں کی کیا حیثیت ہے اور تیرے وعدے کیسے جا رہے ہیں۔ تو گویا پیارے بھائیوں یہ تمام تر باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، فرمایا جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرے اور اپنے باپ کا حیا نہ کرے، اپنے دادے کا حیا نہ کرے، اپنے چاچو اور مامے کی عزت نہ کرے، فرمایا وہ اپنے مسلمان کی فکر کرے، کیونکہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بڑوں کا ادب اور احترام اور حیا کیا کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں یہ چند باتیں ہیں، میرا اللہ چاہتا ہے کہ کم از کم ہم مسلمان تو مر جائیں، لیکن وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں اسلام سے باہر نکال دیتی ہیں، ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب بھی ہمارے اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کم از کم یہ اسلام والا سٹیٹس جو ہے یہ میرا اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اور یہ وہ کس کو عطا فرمائے گا؟ کیونکہ اس نے ایک پوری زندگی عطا فرمائی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسی لائن اور اسی طریقے پہ رہیں، جو اس لائن اور طریقے پہ رہے، بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرے، نماز کی پابندی کرے، اپنے وعدوں کو پورا کرے، بے حیائیوں اور برائیوں سے بچتا رہے۔ ایسے ہی بندے کے لیے دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت کے اندر عزتیں بھی ایسے ہی لوگوں کو نصیب ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ اس اسلام اور ایمان پہ ہمیں بھی ثابت قدم رکھے، اور اس کی نصیحت اور وصیت میرا اللہ ہمیں آنے والی نسلوں کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ